ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کن طریقوں سے کی جا سکتی ہے اور کن طریقوں سے نہیں کی جا سکتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آپ داخل ہو سکتے ہو۔ بخاری میں روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجر مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار لوگوں کو یہ کہا کہ جن کے پاس 2 بیویاں ہیں وہ ایک اپنی بیوی کو طلاق دے اور اپنے دوسرے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کروائے۔ تو یہی ہوا۔ ایک صحابی بیان کرتا ہے، جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنی جو انصار کی بیوی تھی، عورت تھی انصار مدینہ کی رہنے والی، اور یہ صحابی مہاجر تھا، جب انہوں نے رات کو خلوت اختیار کی تو اس صحابی نے ڈیمانڈ کیا کہ جس طرح مکہ میں ہم بستری اپنی بیویوں سے کی جاتی تھی اسی طریقے سے اس نے ڈیمانڈ کی۔ اس عورت نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں ایسے کرنے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر واضح لفظ موجود ہیں، وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو ان انصارہ عورتوں کے ساتھ مہاجروں نے نکاح کیا۔ ان مہاجرین صحابہ میں سے ایک صحابی نے اپنی بیوی سے ڈیمانڈ کی، ہم بستری کی۔ اب جو انصار کا طریقہ کار یہ تھا کہ انصار کی جو عورتیں تھیں اور جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، کیونکہ وہاں یہودی تھے اور یہودی اہل کتاب لوگ تھے، اور یہ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ فالو کرتے تھے یہودیوں کو، کیونکہ یہودی ایک اہل کتاب لوگ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اہل کتاب لوگ ہیں تاکہ ان کی بات کو فالو کیا جائے۔ اب مدینہ میں جو یہودیوں کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اوپر لٹا کے، سیدھا لٹا کے اوپر کی طرف چہرہ کر کے ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، اور وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس سے ایک تو جو سطر ہے وہ ڈھکا رہتا ہے، زیادہ تر کپڑے اترتے نہیں، زیادہ تک سطر اترتا نہیں ہے، اسی لیے اس چیز کو وہ فالو کرتے تھے۔ دوسری بات، وہ اس چیز کو مناسب اور اچھا سمجھتے تھے یہودی لوگ، اور یہی ان کا طریقہ کار تھا۔ دوسرے طریقے سے وہ ہم بستری اپنی بیویوں سے نہیں کرتے تھے۔ اور جب اس مہاجر صحابی نے اپنی بیوی سے ڈیمانڈ کی تو اس عورت نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہ بھی نہ، میں تو نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا بھی کیوں بھائی، ہم تو مکہ میں ایسے کرتے ہیں جیسے دل چاہے کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرنے دو گی؟ اس نے کہا نہیں بھائی، ہمارا تو طریقہ کار یہی ہے، ادھر مدینہ کا ایک ہی طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے ہم بستری ہوگی، اور تو نہیں ہے کوئی طریقہ۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو اس وقت تک نہیں کرنے دوں گی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پوچھ نہ لیا جائے۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی صبح۔ جب یہ اللہ کے رسول کے پاس یہ مسئلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو اس وقت یہ قرآن کی آیت اتری، اللہ رب العزت نے وہی نازل کی، وہی اتار دی، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، ان لوگوں کو بتلا دیجئے سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کے اندر فرمایا آپ کی عورتیں آپ کی کھیتی ہیں، جدھر سے آپ کا دل چاہے، یہاں سے آپ کا دل چاہے آپ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ مطلب کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جس طریقے سے بھی چاہو آپ کر سکتے ہو۔ مطلب پیچھے کھڑا ہو کر کے کرنا، ہاں پیچھے کھڑا ہو کے کرنا، اور پدیش کی جگہ پہ داخل کرنا، دوبر میں نہیں، پیچھے ہو کے کھڑا کرو۔ جتنے بھی طریقہ کار ہیں کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں آپ ہم بستری، کھڑے ہو کر جتنے بھی طریقہ کار ہیں ان سبھی طریقوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اب بیٹھ کے جتنے طریقہ کار ہیں سبھی بیٹھ کے آپ طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جتنے بھی ہیں۔ لیٹ کے جتنے طریقے ہیں سبھی لیٹ کے آپ طریقوں سے، جتنے بھی آپ کے پاس طریقے ہیں جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس میں شریعت کے اندر
कोई ममानत नहीं। हाँ, अगर पीछे से आप खड़े होके हम बिस्तरी करेंगे तो पैदाइश की जगह में, जो पैदाइश वाली जगह है उसी जगह पे आप पीछे से खड़ा होके करें, आगे से खड़ा होके करें, बैठ के करें, जितने तरीक़ों से भी आप कर सकते हैं हम बिस्तरी अपनी बीवी से जमा कर सकते हैं। इसमें कोई ममानत नहीं, शरीयत के अंदर ये जायज़ है, आदमी हम बिस्तरी अपनी बीवी से कर सकता है। अब जो यहूदियों का तरीक़ेकार वो ये था कि अगर अपनी बीवी से वो हम बिस्तरी करते खड़े होकर के और पीछे से खड़ा होकर के पकड़ते, तो अगर उनके यहाँ कोई बच्चा बहंगा पैदा हो जाता ना, जिसकी आंखें आगे तक डली होती, आपस में दोनों मिली होती, तो वो उसको बहंगा बच्चा बोलते थे। तो वो यही समझते थे कि ये इसके माँ बाप ने ये हरकत की है, खड़े होकर इन्होंने हम बिस्तरी की है। अगर किसी का बच्चा पैदा हो जाना, दूसरे ने उसको कूनी मारना, देखा इसकी अम्मी ने यह किया है। अब उनके अंदर ये चीज़ थी, हालांकि इसके अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो इसीलिए इन चीज़ों को मना समझते थे कि वो और किसी भी तरीके से हम बिस्तरी नहीं करते थे, सिर्फ एक तरीके से हम बिस्तरी करते थे, औरत को ऊपर लिटा करके। हालांकि ये तरीका अच्छा भी है, इसमें फ़ायदा भी है। ये जो पैदाइश के लिए, हमल के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। क्यों? कि औरत की शर्मगाह नीचे होती है और मर्द की शर्मगाह ऊपर होती है। इसमें इतना फ़ायदा है कि पैदाइश में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, हमल जल्दी ठहर जाता है। अगर इस तरीके से हम बिस्तरी की जाए तो हमल जल्दी ठहरता है। ये तरीका भी अच्छा है। यहूदियों में ये सिर्फ एक ही तरीक़ेकार था, सिर्फ इसी तरीके से। यही हदीस अबू दाऊद की है कि उस औरत ने इनकार कर दिया था, मैंने नहीं करने देना। तो अब ये मसले अगर बतलाने के नहीं थे तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला क्यों आया? अल्लाह के रसूल से ये मसला क्यों पूछा गया? अल्लाह के रसूल ने ये मसले बतलाए हैं और ये मसले बयान करने चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता उन तक ये मसले पहुंचने चाहिए। अब ये शर्म और हया के अंदर हम पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं, हमें किसी मसले का पता ही नहीं चलता, ये काम करना है ये नहीं करना, सारी ज़िंदगी शर्माते ही रहते हैं कि ये मौलवी साहब से मसला पूछेंगे, किससे पूछेंगे, शर्म आती है, शर्म आती है। शर्म के अंदर हम ऐसे ऐसे गुनाह कर जाते हैं, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। शरीयत का जानना ज़रूरी है। अल्लाह से बड़ा हयादार कोई नहीं है। अल्लाह हक बयान करने से नहीं शर्माते। अल्लाह ने ये बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेत हैं, जिधर से आप, जिस तरह एक आदमी की खेत है वो उसके अंदर जिधर से दिल उसका चाहे वो दाखिल हो सकता है, जो औरत है वो मर्द की खेत है, जिधर से उसका दिल चाहे वो उसके अंदर दाखिल हो सकता है। हाँ, एक चीज़ हराम है कि उसकी दुबर के अंदर दाखिल करे, उसके पखाने वाली जगह में दाखिल करे, ये नहीं करना। पीछे से दाखिल खड़ा होकर दाखिल करे, उसकी शर्मगाह के अंदर दाखिल करे, आगे से खड़ा हो उसकी शर्म अंदर दाखिल करे, ये शरीयत के अंदर जायज़ है। बाकी दूसरे तरीक़ेकार हराम हैं, हराम हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।